الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته إلى دنيا وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، پردانشین، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ تقوی کو نعمت بتایا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یہ مقام بہترین ہے متقیوں کے لیے، یعنی جنت مراد ہے۔ اور جگہ جگہ پر حق تعالیٰ نے تقوی کے متعلق فرمایا وَسَيُذَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ۔ یہاں بھی تقوی کی فضیلت حق تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تقوی بہت بڑی نعمت ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے انسان اپنی جلوت و خلوت میں اللہ کو سامنے رکھے۔ میں مجلس میں ہوں اور بول رہا ہوں تو اللہ سامنے ہوں، اور میں خلوت میں ہوں، اکیلا ہوں تو اللہ سامنے ہوں۔ یہ نہیں کہ مجمع میں تو میں آپ کے در کی وجہ سے گناہ چھوڑ دوں اور تنہائی میں بیٹھوں تو کوئی دیکھنے والا نہیں اور گناہ کرنے لگوں۔ میری جلوت میں بھی اللہ ہو، میری خلوت میں بھی اللہ ہو۔ اسی کو کہتے ہیں استحضار۔ استحضار کا معنی ہوتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھنا۔ انسان جب ہر وقت اپنے اللہ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی خوف کا نام تقوی کہا جاتا ہے، پرہیزگاری کہا جاتا ہے، ورع کہا جاتا ہے۔ یہ سارے ہی تقوی کے نام ہیں، چاہے اس کو پرہیزگاری کہہ لو، اللہ کا در کہہ لو، تقوی کہہ لو، اللہ سے بچنا کہہ دو، جو چاہیں کہہ دیجئے، یہ سب تقوی ہی کا نام ہے۔ دنیا میں دو جماعتیں اس وقت ایسی گزری اس امت میں، دو جماعتیں اس امت میں تو نہیں، مطلب دو جماعتیں ایسی گزری ہے کہ جن کے بعد میں ہدایت کا سکہ ہے۔ ایک انبیاء کی جماعت، انبیاء کی جماعت کے بعد میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کی اتباع کرو۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہمیشہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور خیر پر گئے ہیں ان کی اتباع کرو۔ بہت بڑی بات فرمائی، جو دنیا سے گزر چکے اور خیر پر گئے ان کی اتباع کرو، اس لیے کہ جو زندہ ہیں ان سے فتنے کا امکان ہے۔ وہ آج اچھے ہیں، تقوی پر ہیں، نیک ہیں، لیکن مرنے سے پہلے کسی فتنے کا امکان ہے، گناہ کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے۔ لیکن جو مر چکے ہیں اور خیر پر گئے ہیں ان سے اب کوئی غلطی کا امکان نہیں، ان کی اتباع کرو۔
اور ان میں سر فہرست حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کی اتباع کرو۔ انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جن سے کوئی ذرہ برابر غلطی ہوئی اور اس کی امت کو غلط رہنمائی پر ڈالا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں۔ تمام نبیوں کا آپ زندگی کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن نے بہت سوں کی زندگیوں کو بیان کیا اور بہت سوں کی زندگیوں کو اجمالاً بیان کر دیا، تفصیلاً نہیں کہا۔ کچھ نبیوں کی زندگیوں کو تفصیلاً بیان کیا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا، اس لیے کہ آپ کی امت بھی بری تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے جگہ جگہ تفصیل سے بیان کیا۔ شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا۔ لیکن بہت سارے انبیاء وہ ہیں کہ جن کے واقعات کو اللہ نے اجمالاً بیان کر دیا، تھے سارے کے سارے ہدایت پر، جو اس آیت میں اللہ نے بیان کر دیا اولئک الذین ھدی اللہ۔ اور دوسری جماعت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت، فرمایا صحابہ کی جماعت وہ ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان تقوی سے لیا، کوئی پیپر سے نہیں، کوئی زبانی نہیں، ان کے دلوں کا امتحان لیا اور بڑی آزمائش میں ان کو ڈالا۔ شاید ایسی آزمائش مجھ پر آپ پر آتی تو ہم کب سے دین چھوڑ بیٹھے ہوتے، ان آزمائشوں میں ان کو ڈالا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، عمار ابن یاسر کی زندگی ہمارے سامنے ہے، بلال کی زندگی ہمارے سامنے ہے، صدیق کی زندگی ہمارے سامنے ہے، عمر و عثمان کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ان تمام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ جس آزمائش سے، جن حالات سے یہ گزرے ہیں، جو ان کا بائیکاٹ ہوا ہے، جو ان کو مارا گیا ہے، جو ان کو تڑپایا گیا ہے، حیات الصحابہ پڑھا کریں۔ خدا پاک کی قسم، یہ وہ کتاب ہے حیات الصحابہ کہ جس کو پڑھنے سے ہمیں ایمان میں تازگی ملتی ہے۔ لوگ حیات الصحابہ کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور اس کی تعلیم میں بیٹھنے میں کچھ سنا اور کچھ نہیں سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ حیات الصحابہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کے حالات کو پڑھ کر، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر، ان کے واقعات کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان لانے کے بعد مغیرہ بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اور اس سے کہا ایمان لیا، بلکہ اس کے لیے دعا کی، دو شخصیت کے لیے دعا کی تھی، اس میں ایک حضرت عمر ہے، ایک عمرو بن ہشام ہے۔ عمرو بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، ان دونوں کے لیے دعا کی تھی، لیکن تقدیر غالب آئی عمر کے باب میں، عمرو بن ہشام کے باب میں مسئلہ نہیں ہوا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور نصیب نہ ہونے کے ایک تو عالمی سبب ہے، عالمی سبب یہ ہے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا، بس اس میں کوئی اللہ پر زور اور جبر تھوڑے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی۔ وہ تو اللہ نے ابو طالب کو بھی نہیں دی، چچاتے نبی کی خدمت بہت کی تھی لیکن نہیں دی، اور ان کی وفات پر حضرت کو بڑا صدمہ ہوا، تو نبی علیہ السلام پر اللہ نے آیت اتاری کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ پیغمبر آپ کے ہاتھ میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ امت مکلف ہے کوشش کی، امت ہدایت کی مکلف نہیں ہے، میں اور آپ ہدایت کے مکلف نہیں ہیں، ہم کوشش کے مکلف ہیں کہ ہم کوشش کریں اور کوشش کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ کر لینے کا نام کوشش نہیں ہے۔ اور کوشش کیسے کرنا ہے، میں آگے کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ کوشش کیسے کی جائے۔ تو ابو طالب کے مقدر میں نہیں تھا، باوجود کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں بہت کی اور آپ کی شان میں اشعار بھی پڑھے، آپ کی تعریف بھی کی، اہل مکہ کوئی انسان کچھ نہیں بول سکتا، اس کی مخلوق ہے، اس کا فیصلہ ہے۔
لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابو جہل کے باب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر غرور و تکبر بہت تھا، انتہائی درجے کا کبر تھا، بہت تکبر تھا۔ قرآن فرعون کا جب تکبر بیان کرتا ہے تو انہو طغا، قرآن صرف اتنا کہتا ہے انہو طغا، اس نے سرکشی کی۔ لیکن ابو جہل کا جب غرور بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان الانسان لا یطغی۔ ارباب علم جانتے ہیں کہ کتنی تاکید، جملہ اسمیہ لائے، ان حرف مشبہ بالفعل لائے، لیطغی کے شروع میں لام تاکید کا لائے، بڑا شرکس تھا۔ اور وجہ فرق یہ ہے کہ فرعون ڈوب رہا ہے تو کم سے کم کہہ رہا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اس نے یہ کہا، مرتے مرتے چلو اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، عالم سکرات کا اور مسئلہ تھا، لیکن اقرار تو کیا اس نے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اور ابو جہل جب مرا ہے تو یہ کہہ رہا ہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ کٹی ہوئی گردن میں میرا سر بلند معلوم ہو۔ اس نے مرتے ہوئے بھی غرور کیا، تکبر کیا، اور اوپر سے بخاری کی روایت میں ہے کہ کہنے لگا مجھے کاشتکار کے بچوں نے مارا، کاش کہ کوئی تاجر مجھے مارتا، تجارت کرنے والا مجھے مارتا، یہ تو مدینے کے تھے بچے، معاذ اور معاوض، تو عکار کے بچوں نے مارا، کاشتکار کے بچوں نے مارا۔ تو ابو جہل کا تکبر جو ہے وہ فرعون سے بھی بہت زیادہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی ان الانسان لیطغی۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ تعالیٰ جل شانہ جب کوئی انسان تکبر پر اترتا ہے نا تو تعالیٰ جل شانہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ اصول ہے اللہ کا، قرآن میں اس نے اپنا یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو تکبر پہ اترتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے ہیں ابو جہل کے پاس اور کہا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، یہ کہنے لگا اب بھی مجھ سے تم امید رکھتے ہو، کہنے لگا اب بھی تم مجھ سے امید رکھتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں؟ اور پھر جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو یہ مغیرہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ سچا ہے، میں جانتا ہوں کہ محمد سچا ہے، لیکن میری ضد ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا۔ بس یہ ضد تھی، اس کی غرور تھا، تکبر تھا۔ حق تعالیٰ کو یہ ادائیں پسند نہیں ہوا کرتی ہے، انسان میں نمرتائی ہو، جھکنا ہو، تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مکلف ہیں کوشش کے، ہم جو ہیں ہدایت کے مکلف نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے جتنی نعمتیں دی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے، ایمان ہے اور ایمان کے بعد تقویٰ ہے، بلکہ ایمان خود تقویٰ ہے۔ ایمان میں مراتب ہیں، ایک ادنا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ ایمان نصیب ہو جائے، یہ بھی ایمان تقویٰ ہے، اس لیے کہ ھدی للمتقین اے ھدی للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو تقویٰ تو ہے، اب ہدایت کی ضرورت کیا رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نیچے درجے کا مومن مراد ہے، اس کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، اسی میں ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایمان خود ایک تقوی کا مقام ہے، پھر اس میں ترقی کرتے 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 انسان اللہ کے قریب وہ مقام پا لیتا ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، یہ وہ مقام اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ارباب علم نے لکھا ہے کہ دنیا میں 3 صفتیں ایسی ہیں جس کو یوں تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک انصاف ہے، ایک احسان ہے اور ایک ایثار ہے۔ پہلا مقام انصاف کا ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، یہ انصاف ہے۔ لا یؤمن احدکم، کوئی تم میں سے مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ میں میرے لیے عزت پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی پسند کروں۔ میں آپ کے لیے، میرے لیے جو ہے دولت پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی پسند کروں۔ میں اپنے لیے علم پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی پسند کروں۔ میں اپنی بیٹی اور بیٹوں کی عزت کو پسند کرتا ہوں، میں آپ کی اولاد کے لیے بھی پسند کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد نیک بنے، تو آپ کی اولاد کے باب میں بھی میری یہ سوچ ہو کہ آپ کی اولاد نیک بنے۔ فرمایا تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ انصاف اس کے پاس نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور یہ صفت ہی ہماری دعویٰ دول ہے۔ ابھی پہلے ہی مسئلے میں ہم تو گر چکے ہیں، اگلے مسئلے تو بہت دور کی بات، یہی ہم تو گر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے تو بہت کچھ پسند کیا، لیکن دوسروں کے لیے جہالت پسند کی، ذلتیاں پسند کی، بے عزتیاں پسند کی، غریبی پسند کی، اس کو رونا پسند کیا، اس کا تڑپنا پسند کیا، اس کا راتوں میں رونا پسند کیا، اس کی نیند بیکار ہو جائے اس کو پسند کیا۔ میں سکون سے اپنے مکان میں سوؤں اور رات بھر روتا رہے، یہ میرا منشا ہے۔ بھلا پہلے ہی سیڑھی پر میرا پاؤں پھسل گیا ہے، پھر خداوند قدوس کی طرف سے تقویٰ کہاں سے مل سکتا ہے؟ یہ تقویٰ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیسے تقویٰ ہم کو نصیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ساری عبادتوں کا مدار دل سے ہے، اور دل تو یہی ہمارا ویران ہو چکا ہے کہ ہم نے پہلی سیڑھی پر ایسا قدم رکھا ہے کہ ہم نے انصاف نہیں پسند کیا، بلکہ ہم نے اپنے لیے خوبیوں کو پسند کیا، دوسروں کے لیے برائیوں کو پسند کیا، اپنے لیے عزت کو پسند کیا۔ میں نے ابھی کل کی مجلس میں کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے طوبیٰ لعبد، وہ بندہ بڑا مبارک بات ہے۔ کون؟ وہ بندہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ فرمایا وہ بندہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے، بہت اچھا۔ کون بندہ اچھا ہے؟ کیا بہت کما لینا، بہت عزت کا مقام، یہ پسندیدہ ہے؟ نہیں، اللہ کے حبیب فرماتے وہ بندہ بڑا اچھا ہے جس کو حق تعالیٰ نے خیر پھیلانے کا ذریعہ بنایا اور شر کو روکنے کا ذریعہ بنایا، مفتاح للخیر بنایا، خیر کی چابی بنایا، ومغلاقا للشر بنایا، اور شر کے لیے روکنے والا بنایا۔ یہ حدیث شریف ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی ہے، بلکہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت نے یوں فرمایا کہ دیکھو ان الفتنہ نائمۃ، فتنے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فتنے ہوتے نہیں ہیں، وہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن لعن اللہ من ایقظھا، فرمایا جس نے فتنوں کو جگایا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کون لعنت بھیج رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے فتنوں کو جگایا۔ آج ہم فتنوں کو جگانے والے ہیں۔ ایک کسی کا پردہ پڑا ہوا تھا، ہم نے کھولا، کوئی بیچارہ جو ہے گناہ ہو چکا انسان ہے، بشر ہے، اس سے کچھ ہم اس کو کھولتے ہیں، ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، ہم اس کو بدنام کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اور یہ نبی بد دعا دے کر گئے ہیں، اور نبی کی بد دعا 100% قبول ہوتی۔ لعن اللہ من ایقظھا، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے ان فتنوں کو جگایا، ان فتنوں کو بیدار کیا، ان فتنوں کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مفتاح للخیر بنائے، خیر کی چابی بنائے، اور شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، برائی سے، برائی کے دروازوں کو کھولنے سے حق تعالیٰ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کو سوال فرمایا کہ بھلا تم میں سے کسی نے فتنوں کی حدیثیں سنی ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں میں نے سنی ہے۔ فرمایا تم تو تمہاری ماں کے بڑے پیارے ہو، بس تم نے تو سب کچھ سنا ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا لوگ خیر پوچھتے تھے، میں شر سے متعلق پوچھتا تھا۔ لوگ تو اچھی اچھی باتیں، نماز کے مسائل، فلاں کے مسائل، اور میں یہ پوچھتا تھا حضرت حالات کیا آنے والے ہیں، میں ان چیزوں کو پوچھتا تھا۔ کیوں پوچھتا تھا؟ تاکہ امت کو آگاہ کرے، متنبہ کرے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت آپ جو ہیں فتنے کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو یہ فتنے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو گھریلو جھگڑے ہوا کرتے ہیں، بیوی شوہر کے جھگڑے اور اولاد کے، یہ تو نماز روزوں سے سب معاف ہو جاتے ہیں، سب صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ فرمایا میں یہ فتنے نہیں پوچھ رہا ہوں،
میں تو وہ فتنے پوچھ رہا ہوں، فرمایا جو رات کے اندھیرے کی طرح چلیں گی۔ رات شروع ہو گئی نا، اب صبح تک اجالا ہوگا نہیں، تو قیامت تک فتنے چلیں گے۔ وہ فتنوں سے متعلق پوچھ رہا ہوں، یا ان فتنوں کے متعلق قعوداً عوداً، لکڑی کی طرح، چٹائی کی لکڑی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد، یعنی مسلسل فتنے چلیں گے، میں ان فتنوں سے متعلق۔ حذیفہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، البتہ اس دروازے کو جب توڑ دیا جائے گا تو پھر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ عمر پوچھ رہے ہیں توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ فرمایا نہیں، توڑا جائے گا۔ فرمایا اگر توڑا گیا تو پھر وہ کبھی بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ کھلا ہوا بند ہو سکتا ہے، توڑا ہوا بند کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر تو فتنے کبھی بند ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ یہ حضرت حذیفہ نے روایت بیان فرمائی، حضرت عمر کا یہ جواب ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر نے پناہ مانگی کہ اللہ فتنوں سے حفاظت فرما۔ اور پھر حضرت حذیفہ کے شاگرد حضرت عمر سے، حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ دروازہ کون؟ فرمایا عمر خود دروازہ ہے، حضرت عمر خود، یعنی جب تک عمر ہے فتنے نہیں ہوں گے، لیکن عمر کی شہادت ہو جائے گی، عمر کو مار دیا جائے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ جب عمر کا دروازہ توڑ دیا جائے گا تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر کو حق تعالیٰ نے سدًا للفتنہ بنایا تھا، فتنوں کو روکنے کا ذریعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ حضرت عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ اگر سلسلہ نبوت چلتا تو میرے بعد عمر کو اللہ نبی بناتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، اس لیے نبوت نہیں ملی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا کہ حضرت عمر کو وہ فراست ضرور ملی تھی، وہ عقل ضرور ملی تھی، وہ اعلیٰ درجے کی عقل ملی تھی۔ اسی لیے تو کئی روایتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشورے ہیں، روایتوں میں جو بھرے پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا ذہن اور جو ہے کیسے حکمت عملی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ جب عراق فتح ہوا تو اس موقع پر حضرت عمر کی رائے یہ ہوئی کہ مال غنیمت تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ یہاں کی پبلک کو دے دیا جائے، جو کچھ فتح ہوا ہے واپس دے دو۔ عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ نے فرمایا کہ تقسیم کیا جائے، فرمایا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا آپ کی بات منظور ہے، لیکن آپ کو ایک دلیل پیش کریں۔ حضرت نے دلیل دے کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تو فتوحات کے دروازے بہت کھولے ہیں اور بہت مال غنیمت تم کو ملا ہے، اب یہ بھی تم کو ملے گا، تمہاری اولاد مالدار بنتی چلی جائے گی اور یہ بیچارے جو ہیں غریب ہوتے چلے جائیں گے، اس کے بجائے ان کا مال انہی کو دے دیا جائے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمر کے اس فیصلے پر سارے لوگ راضی ہو گئے، اور عمر نے اعلان کر دیا کہ بھائی اپنے اپنے دستاویزات اور کاغذات لے کر کے آؤ، اور اپنے جو ہے زمین جو ہے وہ تمہارا ہے، وہ تم لے جاؤ۔ فرمایا آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہزاروں کو اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ فراست عمری تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعالیٰ نے عدیب و غریب، تو حضرت عمر رضی اللہ، حضرت حذیفہ کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ کیا عمر کو پتہ تھا کہ دروازہ آپ ہی ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا عمر کو بھی معلوم تھا کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں، اور عمر اس طرح جانتے تھے جیسے آئندہ کل کے دن کے آنے میں یقین ہے، اسی طرح عمر کو بھی یقین تھا کہ وہ ذات میری ہی ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم مفتاح للخیر بنے، خیر کی چابیاں بنے، شر کو بند کرنے والے بنے، شر کی چابیاں نہ بنے، شر پھیلانے والے نہ بنے، برائی پھیلانے والے نہ بنے۔ آج امت جو ہے عمومی طور پر اسی پر اتری ہوئی ہے۔ امت کا حال یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب اچھائی چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھائی پسند نہیں کرتے، دوسروں کے لیے برائی چاہتے ہیں۔ تو پہلا درجہ جو ہے وہ انصاف کا درجہ ہے۔ یہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ پہلا درجہ ہے عدل کا، انصاف کا، برابری کا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے احسان کا۔ احسان کا درجہ یہ ہے کہ ہم سامنے والے کے ساتھ
حسن اخلاق سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور جو ہے کسی نے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو اس معاملے کے اندر ہم بجائے بدلہ لینے کے اسے معاف کر دیں، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ابھی ہمارا تو پہلا ہی درجہ دعویٰ دول ہے، تو دوسرا درجہ تو ہم کہاں پہنچے ہیں کہ کسی پر احسان کریں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ ہم کسی پر احسان کر دیں، اپنے دشمن کے اوپر احسان کر دیں، اس کو معاف کر دیں، اس کو درگزر کر دیں، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ ہے ایثار کا۔ ایثار کا درجہ یہ احسان سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہ درجہ صحابہ کو انصار کو نصیب ہوا۔ یہ جو ہے نا، یہ انصار کے باب میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی تعریف فرمائی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو حضور دعا فرمائی، اے اللہ میرے انصار کی مغفرت فرما، اور ان کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں دی انصاریوں کو، اتنی دعائیں دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انصاریوں نے جو قربانی پیش کی تھی وہ بڑی زبردست قربانی تھی۔ جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے جو قربانیاں پیش کی وہ حضرات انصار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایثار کا مقام انصار کو نصیب ہوا۔ وہ کیسا نصیب ہوا؟ ایثار کہتے ہیں کس کو؟ اپنا نقصان کر کے دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ کوئی ہے آج کہ جو اپنا نقصان کر کے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے؟ یہ حضرات انصار کو نصیب ہوا۔ کیسے نصیب ہوا؟ کہ ابو طلحہ کے گھر میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ابو طلحہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کے مہمان جا رہے ہیں، اور کھانا اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں۔ تو بیوی کو کہا کہ بچوں کو تو ایسے ہی سلا دو، فسلا کر کے، بہلا کر کے سلا دو، کچھ محبت کی باتیں کر کے سلا دو، اور تھوڑا سا کھانا ہے، مہمان کھا لیں اتنا ہی ہے، تو تم چراغ درست کرنے کی غرض سے آ جانا اور چراغ بجھا دینا، مہمان کھا لیں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، لیکن نبی کے مہمانوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ اپنا نقصان اور دوسروں کے لیے خیر خواہی، یہ حضرات انصار کی خوبی تھی۔ اللہ نے آیت اتاری، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن وہ دوسروں کا پیٹ بھر دیا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ایثار کر دیا کرتے۔ ان کے ایثار کا حال تو یہ ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد کا بھائی بنایا تو سعد کی 2 بیویاں تھیں، تو سعد نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ میری 2 بیوی ہیں، آپ دیکھ لو جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا، میں قربانی دیتا ہوں۔ بہت دور کی باتیں ہیں یہ، تو بہت دور کی باتیں ہم تصور نہیں کر سکتے، صرف یہ واقعات بولنے کے رہ گئے، ورنہ عملی زندگی میں کچھ نہیں ہے ہماری، ہم صرف سننے کے ہیں، بولنے کے ہیں۔ ایک آدمی بول کر لذت لیتا ہے اور ایک آدمی سن کر کے لذت لیتا ہے۔ یہ ہمارے زمانے کے مسائل ہو چکے ہیں کہ میں بول کر کے مجھے لذت آ رہی ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو سن کر کے لذت آ رہی ہے، ورنہ دل کی کیفیت کچھ نہیں ہے ہماری، نہ وہ انصاف ہے، نہ وہ احسان ہے، نہ وہ ایثار ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ چلو ایثار تو بہت دور کی بات، کم سے کم پہلا ہی مقام ہم اپنا لیں کہ انصاف کے مقام پر آ جائیں، کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ تب بھی نبی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو کامل بنا دے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اگر اتنی بات ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے تو پھر بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پہلی سیڑھی پر ہمارا پاؤں پھسل گیا ہے تو احسان بہت دور کی بات، ایثار بہت دور کی بات۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی، اور ایک مرتبہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو گیا حضرات انصار کو، وہ بھی بڑا عجیب، اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر سمجھنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب قسطنطنیہ فتح ہو رہا تھا، استنبول، آپ جانتے ہیں استنبول کو، قسطنطنیہ میں آیا، وہ فتح ہو رہا تھا، تو اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے آگے تک چلے گئے، بہت دور تک چلے گئے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ تو خودکشی کر رہے ہیں، آبگھات کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح دشمنوں کے اندر کوئی چلے جانا چاہیے تنہا اکیلے، یہ تو خودکشی ہے، یہ اکیلے بیچ میں گھس گئے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک ہے، بہت مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی مشہور ہے کہ فتح استنبول اور قسطنطنیہ کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے۔ اور ابو ایوب انصاری اس لیے بھی مشہور تھے کہ آپ کو وہ اعجاز ملا جو اور صحابہ کو نہیں ملا، اور وہ کیا اعجاز ملا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، سب سے پہلے کچھ مہینوں تک جب تک آپ کے مکان نہیں بنے تھے، سب سے پہلے آپ جن کے مہمان بنے ہیں وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور ابو ایوب انصاری کو آپ کے میزبانی کا شرف نصیب ہوا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی میزبانی فرمائی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حضور ابھی مدینے میں تشریف لائے اور آپ کی میزبانی کا شرف آپ کو حاصل ہوا، یہ بہت بڑا اعجاز تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ غلط تفسیر تم کر رہے ہو۔ کس کی غلط تفسیر؟ کہ یہ آدمی جو بہادری کے ساتھ اندر تک چلا گیا، تم نے اس کو یوں کہا کہ خودکشی کر رہا ہے، یہ سوسائڈ کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس سے منع کیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، تم نے اس آیت کی تفسیر غلط کی۔ ہم سے پوچھو، ہمارے سامنے یہ آیت اتری، ہم جانتے ہیں اس کا مطلب، یہ مطلب نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو سارے لوگ، سارے صحابہ متوجہ ہو گئے کہ اچھا پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت جاؤ۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ آپ سمجھائیں۔ تو پھر آپ نے سمجھایا کہ جب اسلام میں فتوحات ہو گئی اور بہت فتح ہوا اور مکۃ المکرمہ کے فتح کے سارے مسئلے ہو گئے، تو حضرات انصار کے دل میں ایک خیال گزرا، خیال، عمل نہیں، ایک خیال سا، ایک دل میں ایک وسوسہ سا، وہ کیا آیا؟ دل میں یہ بات آئی کہ چلو اب تو ماشاءاللہ تعالیٰ بڑی فتوحات ہو گئی ہے اور بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے ہیں، شروع میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو مدد کی ضرورت تھی، تو ہم نے خوب پیسے لگائے، جان لگائی، مال لگایا، سب کچھ ہم نے قربان کر دیا، اب تو ماشاءاللہ بہت سارے مدد کرنے والے آ چکے ہیں، وہ لوگ مدد کرتے رہیں گے، تعاون کرتے رہیں گے، پیسے دیتے رہیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور تعاون۔ اب ہم جو ہے اپنی کھیتیوں میں مشغول ہو جائیں، اس لیے کہ آج تک حضرت چونکہ تشریف لائے تھے، ان کی مدد کی وجہ سے ہم اپنے کھیتوں کے اندر بھی نہیں جا سکے تھے، کما حقہ ہم جو ہے اس کی رکھوالی نہیں کر سکے تھے، تو اب ہم بہت سارے مدد کرنے والے آ چکے ہیں، اس لیے ہم اپنے کام میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں مشغول ہو جائیں۔ ابھی ایک خیال سا گزرا کہ چلو یہ لوگ کام کریں گے، اب تو جو آئے ہیں دوسرے نئے لوگ، ہم ادھر اپنے کاروبار میں، دنیا میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو پہلے خرچ کرتے تھے وہ اب بھی کرتے رہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور یہ خرچ کو روک کر خودکشی مت کرو، سوسائڈ مت کرو، آبگھات مت کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک خیال سا گزرا، اس میں کون سا آبگھات ہو گیا؟ فرمایا اس میں آبگھات تم نہیں سمجھ رہے ہو، اللہ سمجھ رہا ہے۔ وہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اب تو یہ بہت سارے لوگ آ چکے ہیں، دین کا کام کریں گے، نبی کی مدد کریں گے پیسوں سے، ہر طرح سے، اور اب ہم اپنے دنیا کے اندر مشغول ہو جائیں، تو یاد رکھو تمہاری خودکشی اور سوسائڈ یہ ہوگی کہ اللہ تمہارا نام دیندار، تقوی والے، اللہ کے مددگاروں میں سے نکال کر دنیا داروں میں لکھ دے گا۔ یہ بہت بڑی خودکشی ہوگی تمہاری۔ وہ ایک خودکشی کرنے والا زہر پی کر مر جاتا ہے، وہ اپنی ذات کو ہلاک کرتا ہے، یہاں تو تم دنیا دار بن کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ اللہ تمہارا نام دنیا داروں میں لکھے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کو چھوڑ کر اپنی دنیا اپنا لی تھی۔ اس لیے ہرگز جو تعاون کر رہے ہیں وہ موت تک اپنا تعاون کرتے رہو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ تو تمہارا اپنا نقصان ہوا،
کہ تم دینداروں میں سے نکل کر کے دنیا داروں میں تمہارے نام لکھ دیا جائے گا. اور ایک خودکشی امت کی بھی ہوگی. امت کی خودکشی کیا ہوگی؟ امت کی خودکشی یہ ہوگی کہ جس امت کو تمہاری ذات سے نفع پہنچ رہا تھا، اور لاکھوں لوگوں کو نہیں، ہزاروں کو نہیں، 100 کو نہیں، تمہاری فیملی کو تمہاری ذات سے نفع پہنچ رہا تھا کہ تم ان کو دین بتا رہے تھے، شریعت بتا رہے تھے. اب جب تم اس کام کو چھوڑ کر دنیا کی طرف چلے جاؤ گے تو اب تمہاری فیملی میں ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت پھیلے گی اور گمراہی پھیلے گی، تو تم خود بھی مرو گے اور اپنی فیملی کو بھی مارو گے. ان کی بھی ہلاکت، ان کی بھی تباہی، اس لیے کہ ضلالت اور جہالت یہ خود موت ہے. گمراہی موت ہے، جہالت موت ہے. اب دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جہاں جہالتیں پھیلتی ہیں نا، وہ جب کچھ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سنت کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، حدیث کیا چیز ہے، جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ گویا وہ مر چکے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قلب اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مرا ہوا ہے. جو قلب اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی یادیں نہیں ہیں اس میں، وہ مرا ہوا دل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں سنتیں پڑھو، نوافل پڑھو، تمہاری عورتیں نمازیں پڑھے، اور تم اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. حضرت نے فرمایا، تو بخاری شریف کی روایت ہے، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب قبرستان بنانے کا؟ جیسے میت قبرستان میں نماز نہیں پڑھتی، تم بھی اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے، سنت اور نوافل اور تہجد، اور تمہاری عورتیں نماز نہیں پڑھے گی، تو قبرستان اور تمہارا گھر دونوں برابر ہو گیا. یہ بھی قبرستان بن گیا، تمہارا مکان بھی قبرستان ہو گیا. یہ ساری باتیں دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ تم خود بھی خودکشی کر رہے ہو اپنی، اور تم دوسروں کی بھی خودکشی کر رہے ہو، اپنی فیملی کی خودکشی کر رہے ہو. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم جو تبلیغ کا کام، تعاون کا کام، نصرت کا کام، مدد کا کام، دعوت کا کام جو تم کر رہے ہو، چاہے 10 آدمیوں کو صحیح، 20 آدمیوں کو صحیح، اپنی فیملی کو صحیح، فرمایا یہ چھوڑو مت اور یہ خیال نہ لاؤ کہ کرنے والے بہت ہو گئے اب میری ضرورت نہ رہی. فرمایا وہ تو اپنی جگہ کریں گے، جو کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ کریں گے، لیکن تم اپنا نقصان کرو گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہو وہ کرتے رہو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی خودکشی نہ کرو. اپنا ابغاط کا مطلب اپنے دین کا ابغاط نہ کرو، اپنے دین کی خودکشی نہ کرو، اور اپنی فیملی کی، اپنے محلے کی، اپنی مسجد کی خودکشی نہ کرو. فردی خودکشی بھی نہیں اور جماعتی خودکشی بھی نہ کرو. یہ ہے اس آیت شریفہ کا مطلب جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. یہ مومن کی زبان ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، دینے والا، موتی. ربنا اللہ، رب کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے، رب کا معنی تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے، رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے. ساری باتیں اس اللہ میں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ. ایمان اپنا مضبوط ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ایمان نہ چھین لے. دولت جائیں تو جائیں لیکن ایمان ہمارا نہیں جانا چاہیے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ اپنے ایمان پر. اب ایسا نہ ہو کہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر نہیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے تمہارے پاس. کب آئیں گے؟ جب ایمان پر ہم جمتے ہیں تو دنیا میں چلتے پھرتے بھی فرشتے آئیں گے اور ہمارے دل کو مضبوط بنائیں گے، اور موت کے موقع پر بھی آئیں گے اور ہمیں کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت اور غم بھی نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی، چلو اس جنت کی طرف جس کا اللہ نے تم کو وعدہ کیا تھا اور تم اسی جنت کی بنیاد پر ایمان پر جمے ہوئے تھے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. یہ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، تمہارے ساتھ تھے ہم، تو تمہیں پتہ نہیں تھا، ہم تمہارے ساتھ چلتے تھے.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا، تمہاری چاہت کی چیزیں اللہ تمہیں عطا کرے گا، جو تم چاہو گے حق تعالیٰ جل شانہ تمہیں عطا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہاں اگلا جملہ جو ہے نا وہ دل پر ایک کیفیت سی پیدا کر دیتا ہے۔ نزلًا، نزل بولتے ہیں مہمانی، نزل مہمانی کو کہتے ہیں۔ نزلًا من رب الرحیم، فرمایا آج تیرا رب تیرا میزبان ہے اور اپنے بندے کو مہمان بنا رہا ہے۔ یعنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، میں ایک معمولی سا انسان، کتنا معمولی کہ ایک پیشاب بن ہو جائے تو پریشان، لیکن ذرا سا اس کو راضی کر لیا تو وہ کہہ رہا ہے اپنے قرآن کے اندر، اور سچا قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری مہمانی کروں گا۔ نزلا من غفور الرحیم۔ اسی لیے ارباب علم نے لکھا ہے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر، جب اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کریم میں ہے کہ پانی کے متعلق فرمایا کہ وہ خود کہے گا کہ کیا آیت ہے وہ ذہن سے اس وقت نہیں آ رہی، کہ اللہ پانی پیش کرے گا جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ پانی کا گلاس لے گا اور تجھے پانی پلائے گا۔ وہاں اگر کوئی تعویل نہ کی جائے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ، سقاہم کا ترجمہ ہوتا ہے ان کو پلائے گا۔ کون؟ ربہم، ان کا رب فاعل ہے۔ اگرچہ ارباب علم نے یہ بھی کہا کہ یہاں فرشتے مراد ہیں، لیکن اگر کوئی تعویل فرشتوں کی نہ کی جائے اور صاف ستھرا ترجمہ کیا جائے تو پھر اس صورت میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کا رب ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گا۔ کیا شان ہوگی اس انسان کی، جو ایک چھوٹا سا انسان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس نے جب اپنے رب کو راضی کر لیا اور اپنے مولا پر یہ مر گیا اور اپنے مولا کے لیے قربانیاں دے دی، مالی ہو، عبادتی ہو، جس طرح بھی ہو، اگر اس نے قربانیاں دے دی، میرے بھائیو دنیا تو آنی جانی ہے، چلتی ہی رہتی ہے، لیکن حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی، وہ ہے اصل زندگی۔ تو اس زندگی پر جس نے دنیا کی زندگی کو قربان کر دیا، اسی لیے صحابہ کے باب میں ہے کہ دنیا للآخرہ، دنیا آخرت کے لیے۔ جو انسان دنیا سے آخرت کماتا ہے وہ جو ہے وہ عقل مند ہے، اور جو دنیا سے دنیا ہی کماتا رہتا ہے وہ صحابہ کی نظر میں جو ہے وہ عقل مند نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آخرت کو بنایا اور سجایا ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جو ہے ہمومنا الآخرہ، ہمارا سارا غم جو ہے نا وہ آخرت ہے، بس آخرت ہی آخرت ان کے سامنے ہوا کرتی ہے۔ تو جب ہم تھوڑا سا کام استقامت کے ساتھ، دین کی مضبوطی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے جو مسائل بتائے گئے ہیں اس پر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری جو باتیں قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ اللہ ہم سب کو نوازنے والا ہے۔ نزل ہے، مہمانی ہے، سقاہم ربہم ہے، اللہ کی طرف سے پلانا ہے، انعام ہے، اپنی زیارت ہے، اپنی رویت ہے، اپنے مالک کا دیدار ہے، نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہے، جنت کے درجات عالیہ ہیں، یہ تمام ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جس کا ایمان نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ شک میں ہے، اور شک کے ساتھ ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اور مرنے کے بعد ایک لامحدود زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ ہم سب کو عطا کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ ہم تمام کو دین متین پر مضبوطی کے ساتھ، ایمان کی استقامت کے ساتھ، اعمال صالحہ کے مضبوطی کے ساتھ، انصاف، احسان اور ایثار کے مسائل کو اختیار کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔
اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو معاف فرما، ہمیں سچے توبہ کرنے والے بنا، ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہمیں ایمان پر قائم دائم فرما، اللہ موت تک ہم سب کو ایمان پر قائم دائم فرما، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، تمام کو اللہ دین پر قائم دائم فرما۔ اے اللہ فتنے بہت سارے ہیں، شیطان ساتھ ہیں، جو اپنی حزب اور اپنی جماعت بناتا ہے، اپنی پارٹیاں بناتا ہے، اے اللہ ہم کو کھینچتا رہتا ہے، ہمارا نفس بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا، ہماری پیشانی نہیں پکڑی، تو اللہ اس باطل بہاؤ میں کہیں ہم بہہ نہ جائیں۔ آپ ہماری پیشانی پکڑ لیجئے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فقل انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، قریب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلوموں کی مظلومیت کو ختم فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، سب کی نصرت و مدد فرما، اے اللہ اپنی نصرت اور مدد سے امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں کو امن سے مبدل فرما، خوف کو بے خوفی سے مبدل فرما، اے الہ العالمین آپ کی طرف سے جتنی عنایتیں ہو سکتی ہیں ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے مبدل فرما، بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے مبدل فرما، اللہ بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے مبدل فرما، اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔